بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اتنے ہی پاؤں پھیلائیں جتنے کہ آپ کی پسلی برداشت کر سکتی ہے۔ کسی 30 مار خاں کی بات نہ سنیں، چاہے وہ میں ہوں یا چاہے کوئی اور ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھائے جائیں۔ اس کے بعد بارہا آپ کو بولا ہے کہ میری بات سن لیا کریں، میں جو بھی بولتا ہوں وہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کوشش کرتا ہوں کہ وہ حقیقت کے قریب رہے، لیکن وہ مستقبل کے کتنا قریب ہے وہ میں نہیں جانتا، کیونکہ غیب کے علم صرف اللہ کو ہے۔ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ جیسے یوسف علیہ السلام اسی شہر میں گھر کے قریب کنویں میں پڑے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں تھا، اور جب ساری زندگی رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، انہیں نظر نہیں آتا تھا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنی قمیض دی تھی اور بولا تھا کہ جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ یہ ڈالیں جس سے ان کی جو بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی، تو جب وہ قاصد ادھر سے نکلا تھا مصر سے، تو یعقوب علیہ السلام نے بولا تھا کہ اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پاس پڑے تھے تب تو خوشبو نہ آئی۔ تو یہ سب اللہ کی مرضی ہے، غیب کب اللہ نے بتانا ہے کب نہیں، تو غیب کوئی نہیں جانتا۔ اب آ جاتے ہیں او جی ڈی سی پہ۔ او جی ڈی سی پی پی ایل کو لے کے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بولا تھا کہ آپ گجنی ہیں، آپ کو پرانی باتیں بھول جاتی ہیں اور یہ آپ کو مال چپکا دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ثبوت دوں گا کہ واقعی وہ آپ کو گجنی بناتے ہیں اور آپ کو مال چپکاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ لاسٹ ویڈیو میں جو ایک غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی جمعرات والے سیشن پہ، لیکن وہ چھٹی کو آگے پیچھے لے کے، جیسے پہلے سیٹرڈے کو چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے کو میں ویڈیو بناتا تھا تو لاسٹ سیشن جمعے کا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ لاسٹ سیشن جمعرات کا تھا، اس کو میں بار بار فرائیڈے کا بول رہا تھا۔ ایک تو یہ غلطی تھی میری لاسٹ ویڈیو میں۔ ایک بھائی کوئی بار صاحب ہیں وہ بول رہے تھے کہ آپ نے شاید او جی ڈی سی کو شارٹ کیا ہے، آپ نے ڈیلیوری دینی ہے۔ اب وہ اوپر چلا گیا اس لیے آپ کو دکھ ہو رہا ہے اور آپ عورتوں کی طرح رو رہے ہیں۔ تو ویسے مجھے نہیں پتا عورتیں کیسی روتی ہیں، میرا زیادہ لینا دینا مردوں کے ساتھ ہے۔ وہ جس بھائی نے بولا ہے شاید ان کا عورتوں سے زیادہ لینا دینا ہے، یہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں عورتوں میں، اس لیے انہوں نے مثال ایسی دی۔ جتنے بھی ٹریڈر بھائی آپ کو بولتے ہیں فلان سٹاک لے لو، اس کو 3 ماہ ہولڈ کرو، فلان سٹاک لے لو 4 ماہ ہولڈ کرو، آپ ان کے اپنے پورٹ فولیو دیکھ لیں، ایک سٹاک کو بھی یہ 2-3 ماہ کیا 1 منتھ بھی ہولڈ نہیں کرتے۔ خود صبر ان کا ہے کوئی نہیں، خود نکلنے کی کرتے ہیں، باقیوں کو پھنسا جاتے ہیں سنہرے خواب دکھا کے۔ خود یہ صرف اسی سٹاک کو ہولڈ کرتے ہیں جس میں پھنس جائے، کسی طریقے سے بہت زیادہ لاس ہو چکا، اس کو یہ انویسٹر بن کے ہولڈ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو مشورہ دے دیا 3 ماہ ہولڈ کر لیں 4 ماہ ہولڈ کر دیں۔ میں تو آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہوں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے تو یہ ہوگا، یہ کر لیں، دوسرا رخ یہ ہے ایسا کریں گے تو اس طرح ہوگا، آپ کا جو مرضی وہ کر لیں۔ اب زبیر بھائی سن رہے ہوں گے، تو میں نے کہا تھا کہ میں او جی ڈی سی پہ ویڈیو بناؤں گا اگلی ویڈیو، لیکن اتنی جلدی بناؤں گا یہ پتہ نہیں تھا۔ تو زبیر بھائی اور میں نے ایک سٹاک لیا، شوگر مل کا سٹاک تھا، آئی تھنک 16 روپے کا ہم نے اٹھایا، اس کو دونوں نے اٹھایا، زبیر بھائی کے پاس پہلے سے تھا اور میرے پاس میں نے بعد میں اٹھایا۔ اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ میں اس میں سے پروفٹ بک کر کے نکل گیا 17 ساڑھے 17 پہ آئی تھنک۔ جب وہ نیچے موو کر رہا تھا 16 کچھ پہ یا 17 سے بھی تھوڑا سا نیچے، تو تب زبیر بھائی نے بھی اس کو ریلیز کر دیا، کہتے ہیں یہ موو نہیں دے رہا، اس کو سیل کر دینا چاہیے۔ تو صبر کرنا میرے خیال سے بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ مجھے تو سٹاک مارکیٹ کے پیسوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ جب بھی زبیر بھائی کہتے تھے فلان سٹاک اٹھا لو تو میں بولتا تھا یہ اٹھا لو، اب اوپر چلا گیا، تو میں انہیں سمپل جواب دیتا تھا سانو کی۔ میں نے کہا مجھے کون سی کمائی لینی ہے سٹاک مارکیٹ کی جو میں اس کے پیچھے بھاگوں، اس کے پیچھے بھاگوں، بڑا افسردہ ہو کے بیٹھ جاؤں کہ یار یہ سٹاک لیا تھا نیچے چلا گیا، اوپر چلا گیا، نکل نہیں رہا، میرے تو فضول کے پیسے ہیں، برباد ہوتے ہیں ہو جائیں، مجھے تو پرواہ کوئی نہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو دونوں سائیڈیں اس لیے دکھاتا ہوں کہ آپ نہ پھنسے۔ اب آ جائیں او جی ڈی سی پہ۔ او جی ڈی سی کی بہت وکالت کر رہے ہیں یہ لوگ، تو دیکھیں او جی ڈی سی 2014 میں موو کر رہا تھا 279 روپے پہ۔ یہ جو سامنے ریڈ لائن ورٹیکل اوپر سے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے 17 جولائی 14 کی 2014 کی، آج سے 10 سال پہلے کی۔ اب آپ کا او جی ڈی سی موو کر رہا تھا 280 روپے پہ، تب بھی کچھ لوگوں نے آپ کو بولا ہوگا یہ تو 500 روپے کا سٹاک ہے، یہ تو 1000 کو جا کے ٹچ کرے گا، اب اس کے تو فنڈامنٹل بڑے سٹرانگ ہیں، اس کا تو یہ ہو گیا، اس کا تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے لگ گئے 279 سے وہ نیچے آیا 88 روپے تک، 2 سال میں وہ آ گیا 300 سے 88 روپے پہ۔ اب اس جگہ پہ جن لوگوں نے آپ کو یہ مال پکڑوایا تھا وہ آپ کو پھر بولتے ہیں آؤ مجھ سے لے لو پیسے، وہ تو آپ کو بول کے نکل گئے کہ یہ سٹاک جائے گا 500 پہ، آپ نے لے لیا، اس کے بعد
اس کے بعد آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. پھر ایسے بڑے ٹریڈر جو ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ میں مانتا ہوں، میں اس فیلڈ میں بالکل نیا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں کل پیدا ہوا ہوں اس فیلڈ میں. جو 25 سال والے ہیں، 30 سال والے ہیں، وہ مجھے جواب دیں، ابھی کمنٹس میں آ کے جواب دیں نیچے اس ویڈیو کے کہ یہ 2014 میں 300 پہ موو کر رہا تھا، تب بھی آپ نے کہا ہوگا یہ 500 کو جا کے ٹچ کرے گا. اس کے بعد اس نے ٹچ کیا 88 کو، اس کے بعد اس کی حالات دیکھ لیں، کبھی بھی یہ اوپر گیا ہی نہیں 10 سالوں میں. یہ دیکھ لیں اس کی ایوریج 155 تک گیا، اس کے پیچھے تھوڑا سا 180 پہ گیا، پھر نیچے، اور 88 کو توڑ کے یہ آ گیا تھا 72 پہ، صرف 72 روپے پہ. 300 کا جس نے لیا تھا وہ 72 روپے میں ان کے سر پہ مارے گا، بڑے ٹریڈروں کے سر پہ. اس کے بعد دیکھیں پھر اس نے موو بنائی اپ سائڈ، اور کہاں تک گیا 117 تک، 117 تک. اس کے بعد پھر نیچے، اور اب دیکھ لیں ایک دفعہ اس نے 160 کو ٹچ کیا. ابھی پیچھے دسمبر میں جب آپ کا انڈیکس آل ٹائم ہائی گیا تھا تب یہ موو کر رہا تھا 127 روپے پہ. اب جب انڈیکس کو چلانا ہوتا ہے، یہ نیوز بیس پہ او جی ڈی سی پی پی ایل کو چلا دیتے ہیں، اور اس کی آپ کو میں ایگزامپلز دیتا ہوں تاریخوں کے ساتھ اور خبروں کے ساتھ. یہ پہلی خبر ہے، اس کے پہلے ایک خبر آ چکی تھی ریکوڈیک والی، لیکن میرے پاس اس کا ڈیٹا نہیں تھا اتنا پیچھے کا، وہ میرے خیال سے میں نے ڈیلیٹ کر دیا، اس لیے وہ پکچر مجھے نہیں ملی. اس سے بھی پہلے کی خبر تھی ریکوڈیک والی، ایک موو اس سے لی گئی. اور یہ جو آپ کو خبر نظر آ رہی ہے سامنے او جی ڈی سی پی پی ایل کی، کہ ان دونوں کے سمیت 7 اداروں کے شیئرز فروخت کرنے کی تجویز، یہ خبر تھی 11 جنوری کی. اب 11 جنوری کو دیکھ لیں، جب یہ نیوز آئی تو اس نے اپ سائڈ بنایا ایک اپنا ہائی 133 کا. 133 کے بعد پھر یہ اس نے نیچے کی موو بنائی. جب انہوں نے دیکھ لیا یہ 123 120 پہ آ چکا ہے، ایک کارتوس انہوں نے پھر چلایا. وہ کارتوس کون سا تھا؟ وہ کارتوس تھا 5 فیبروری کا. 5 فیبروری کو دوسرا کارتوس انہوں نے چلایا، کیونکہ آپ گجنی ہیں، بہت جلدی آپ کو باتیں بھولتی ہیں، انہیں پتا ہے عوام تو پاگل ہے، ان کو پچھلی کون سی خبریں یاد رہتی ہیں. 5 فروری کو یہ خبر چلائی گئی کہ پیٹرولیم سیکٹر کے لیے 1000 ارب روپے اور پاور سیکٹر کے لیے 250 ارب روپے کیش جاری کی جائے گی. یہ نیوز تھی آپ کی 5 فروری کی. 5 فروری کو نیوز آئی، بلکہ نیوز دی گئی، اس کے بعد 6 تاریخ کو اس نے اپنا ہائی دکھا دیا 158 کا، وہ بھی موو نکل گئی. جب خبر پرانی ہو گئی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو او جی ڈی سی جناب آ گئے نیچے 104 پہ. اب انہوں نے دیکھ لیا بھی یہ تو چل نہیں رہا، بندوق ہماری پرانی ہو گئی، چلے ایک نیا کارتوس چلاتے ہیں. اس سے اگلا کارتوس وہی کارتوس جو پہلے چلایا گیا تھا، پیٹرولیم سیکٹر کے لیے 1000 ارب اور پاور سیکٹر کے لیے 250 ارب کیش جاری کی جائے گی. یہ وہی کارتوس چلایا گیا 4/3 کو، 4 مارچ کو. پہلا سیم خبر یہ والی 5 فروری کو، دوسرا پھر وہی کارتوس جو پہلے چلایا گیا تھا وہ دوبارہ مارچ میں چلایا گیا. 1 مارچ کو آپ کو او جی ڈی سی رینگ رہا تھا تقریباً 125 پہ 122 پہ. جب یہ کارتوس چلا اس دن اس نے اپنا ہائی دکھا دیا جا کے 133 کا، پھر آپ کو مال چپکایا گیا. اب مجھے بتائیں جب ایک سٹاک 104 پہ موو کر رہا ہوگا اور خبروں کی بیس پہ اسے لے کے جایا جائے گا 133 پہ، تو اس کو میں کیا کہوں؟ چپکانا نہ کہوں، یا اس کو کہوں کہ ایک بڑا سندر سا ہار بنا کے پھولوں کا انہوں نے آپ کے گلے میں ڈال دیا. چلیں ایسا کہہ لیں چپکانا اگر آپ کو برا لگتا ہے تو. اس کے بعد پھر او جی ڈی سی صاحب 133 سے نیچے آ گئے تقریباً 117 118 پر. ان کو پھر پتا چلا کہ یہ تو نیچے آ گئے ہیں، پھر چلیں کوئی ایک کارتوس لے کے آئیں دوبارہ چلایا جائے. پھر وہی 5 ماہ پرانا کارتوس دوبارہ چلایا گیا. او جی ڈی سی پی پی ایل کے شیئر سعودی عرب کو فروخت کیے جائیں گے، اور یہ تقریباً 5 ماہ پرانی خبر ہے. اس بیس پہ پھر دیکھ لیں ایک خبر آئی، او جی ڈی سی آپ کا پھر جا کے ٹچ کر رہا ہے 129 کو، اور کلوزنگ پھر نیچے جا کے دے رہا ہے. دیکھیں کینڈل کہاں پہ کلوز ہو رہی ہے اس کی. تو میں کیسے نہ بولوں کہ یہ آپ کو چپکایا جا رہا ہے. یہ خبر چلائی گئی، عمل درآمد کچھ نہیں ہوا، موو لے لی گئی. اس کے بعد یہ خبر چلائی گئی، عمل درآمد کچھ نہیں ہوا، موو لے لی گئی. اس کے بعد وہی خبر دوبارہ چلائی گئی، موو لے لی، عمل درآمد کچھ نہیں ہوا. پھر وہی پرانی خبر چلائی جا رہی ہے. اب جا کے اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا بھی ہے آئی ایم ایف کی باں دینے کے اوپر، تو آپ جتنے بھی بھائی مجھے سن رہے ہیں تصویر کے دونوں رخ دیکھا کریں. چاہے آپ کو جو مرضی کہے کہ یہ 5 ماہ اپنے پاس رکھ لیں، 3 ماہ رکھ لیں، یہ خود ایک دن بھی سٹاک اپنے پاس نہیں رکھتے. آپ کو یہ بڑے انویسٹر بننے کے مشورے دیتے ہیں، خود انہیں نہیں پتا کہ انویسٹر کیسے بننا ہوتا ہے. 4 دن یہ سٹاک ہولڈ کرتے ہیں تو ان کو اپنے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں
کہ یہ کہیں میرے پاس سٹاک ہو کے نہ رہ جائے، فٹافٹ نکالوں میں اس کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چور کو کہتے ہیں لگا رہ، اور خود جا کے پولیس کو کہتے ہیں وہ دیکھ وہ لگا ہوا ہے، پکڑ لے جا کے اس کو۔ چارٹ آپ کے سامنے رکھ دیا، ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیں، اب آپ ان سب چیزوں کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب ان جیسے بھائیوں کی جن لوگوں نے بات مان کے 2014 میں او جی ڈی سی کو 300 پہ لیا تھا، اب ان کی مان کے وہ کہاں تک اس کو ہولڈ کریں؟ 10 سال اور نیکسٹ ان کو ہولڈ کریں اور دیکھیں کہ کب او جی ڈی سی 300 پہ جائے گا اور ہم اس کو سیل کریں گے۔ اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے یہ بھی نہیں بولا تھا کہ او جی ڈی سی برا سٹاک ہے یا او جی ڈی سی کے فنڈامنٹلز نہیں ہیں، پی پی ایل کے فنڈامنٹلز نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو جسٹ یہ بولا تھا کہ پچھلے 4 سیشن میں انشورنس کمپنیوں نے ٹکا کے مال اٹھایا ہے اور 66,000 کا مال اٹھایا ہے، 66,500 کا اٹھایا ہے، 67,000 پہ اٹھایا ہے۔ اب 68,000 پہ جا کے انہوں نے وہ مال نکالنا ہی ہے، وہ کیا اپنے گلے میں ڈالیں گے؟ اس لیے او جی ڈی سی کو ہائی ریٹس پہ بائی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میں مانتا ہوں یہ 500 پر بھی جائے گا، 5,000 پہ بھی جائے گا، لیکن کب جائے گا یہ نہیں پتا۔ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں، سجے کھبے کی مت سنیں، انڈیکس پہ نظر رکھیں، سٹاک کی موو پہ نظر رکھیں اور اس حساب سے اپنی موو بنائیں، اور اگر اس میں انٹری لینی بھی ہے تو سٹاپ لاس ضرور استعمال کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔